تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، فرمایا کہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے نفس کی تذلیل کرے۔ فرمایا کہ ایمان والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی خودی کو بیچ دے، اپنے ضمیر کا گلا دبا دے، اپنے ضمیر کا سودا کرے، اپنے ایمان کا سودا کرے، حق بات سے پھر جائے۔ فرمایا کہ یہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت و گری علم و نباتات۔ کہا کہ جو قوم محکوم بن جاتی ہے پھر ان کے حق میں بس یہی ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے جشن آزادی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ موسیقی بجا دی، ڈول گانا باجے ڈانس، بیہودہ قسم کے جو ہیں وہ محفلیں سجا دیں، کبھی جو ہے وہ صورت اور تصویر کشی کی فوٹو بنا لیے، کبھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، اور کبھی جو ہے یہ تھوڑی موڑی باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی کر دیں۔ کہا کہ یہ محکوم قوم، اس کے حق میں یہی چیز بہتر ہوتی ہے، اس کو محکوم قوم کا جینے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ زندہ رہنا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت نفس کو مجروح کریں، خودداری اختیار کریں، اور خودداری میں سب کچھ ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاں دارا، جہاں بان و جہاں آرا۔ کہا کہ تمہارے اپنے جو بزرگ ہیں، کبھی تم نے ان کی تاریخ پڑھی ہے کہ وہ کتنی شان و شوکت کے مالک تھے، کتنے دلیر تھے، کتنے بہادر تھے، کس قدر اللہ رسول کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، کس قدر اور کتنی وہ محبت تھی ان میں، اور کتنا اسلام کے ساتھ وہ بستہ تھے، اور اللہ نے پھر ان کو عزتیں اور شہرتیں کی عطا فرمائی تھی۔ بڑے بڑے تاج رکھنے والوں کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، صرف اسی کو سر کا تاج بنایا جو رب رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتا تھا، اسی کو اپنا سردار بنایا اور اسی کو اپنے سر کے اوپر بٹھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام تھا۔ اور فرمایا کہ تمہارے نظریات اور خیالات اچھے ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کے جب نظریات اور خیالات اچھے ہوں گے تو پھر ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ ہر ایک کو بذات خود اپنے نظریات کو اچھا کرنا ہے، اپنے خیالات کو اچھا کریں، نظریہ اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے بارے میں سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ دین اسلام نے جو تعلیمات دی ہے اس تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے جتنے بھی حقوق ہیں۔ ہماری سب سے تباہی اور بربادی کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے حق جو ہیں وہ پورے ہوں۔ ہم اپنے حق تو لوگوں سے مانگتے ہیں، لیکن لوگوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی سب سے بڑی تباہی اور بربادی کی وجہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اور اس طرح سے دین اسلام کے پیروکار ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں، جس طرح کے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے، فرمایا کہ ایمان والوں کی قرب قیامت نشانی یہ ہوگی کہ وہ اس قدر ٹوٹ کر اسلام کو چاہنے والے ہوں گے، اس قدر ٹوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے، حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے، اس قدر ٹوٹ کر
اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دیوانہ کہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہی صورتحال اختیار کریں تاکہ اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی